تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سادہ سا اصول ہے جو اللہ کے دین کا نہیں بنتا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصرکم اللہ ینصرکم. تم نے کبھی اللہ کے دین کو اپنی زندگی کی پہلی پریورٹی بنایا؟ کبھی پہلی ترجیح بنایا؟ نہیں بنایا. تو اللہ سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں پہلی ترجیح بنائے؟ اللہ کیوں تمہاری مدد کرے؟ تم نے ساری ترجیحات بدل کے دین سے دستبرداری اختیار کر لی. اللہ تمہاری کس طرح، کس بنیاد پر، کس اصول کے تحت؟ اللہ کا بھی ایک قانون ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کا وہ قانون بدلتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بھی کوئی قانون بنایا ہے. تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی سنیں گے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازماً تمہیں نیکی کا حکم دینا پڑے گا، برائی سے لازماً منع کرنا پڑے گا. لازماً ہر وقت نیکی کا حکم دینا اپنی پہلی ترجیح رکھنا پڑے گا، برائی سے منع کرنا اپنی پہلی ترجیح رکھنا پڑے گا. نہیں تو پھر اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے. اگر تم نے پہلی ترجیح بنایا ہی نہیں دین کو تو پھر اللہ کا عذاب تمہارا مقدر ہے. عروج اور ترقی نہیں تمہارا مقدر. جب عذاب کی کیفیت طاری ہو گئی اور تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے طاری ہو گئی کہ دین کو تم نے ترجیح بنانا چھوڑ دیا، تو فرمایا پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. ہم کہتے ہیں دعاؤں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا. اب دعائیں تو پھر آسمانوں پہ چڑھتی بھی ہیں کہ نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. ہماری اللہ کے ساتھ وفاداری ہم نے خود مشکوک کی ہے. ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کو خود مشکوک کیا ہے. جب ہم خود مشکوک ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کا یقین نہ رکھے، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سے دستبرداری کا نقشہ کھینچا، کہ آپ نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً. ایک ایک کڑی کر کے اسلام کی کڑیاں تمہارے ہاتھوں سے چھوٹتی جائیں گی. جب ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے. پھر آپ نے فرمایا سن لیجیے جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹی وہ کون سی ہے، اور جو وہ آخری کڑی ٹوٹے گی وہ کون سی ہے. گویا پورا دین اسلام اس کے درمیان ہے. آپ نے فرمایا اولہن نقضا الحکم. جو پہلی کڑی ٹوٹے گی گویا مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی. الحکم کہ معاشرے کے اندر قانون غیر اللہ کا آ جائے گا. اللہ کا قانون معاشرے سے ختم ہوا. جہاں اسلام ختم ہوتا ہے اس کی جگہ کفر لے لیتا ہے. فرمایا پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی وہ اللہ کا قانون وہاں سے ختم ہوگا. یہ پہلی کڑی ہے. گویا پورا جو اجتماعی نظام ہے جس کو اللہ کے قانون کے تحت قائم ہونا چاہیے وہ اس نظام میں کسی اور کا قانون آ جائے گا اللہ کے قانون کی بجائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین کامل ہوتا ہے نا، دین مکمل ہوتا ہے، وہاں پہ قانون اللہ کا چلتا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں. قانون غیر اللہ کا آ گیا. اور ٹوٹتے ٹوٹتے یہ پہلی کڑی تھی. پھر ہم آہستہ آہستہ دستبردار ہوتے گئے، دین سے دستبردار ہوتے گئے. کہاں پہنچے؟ فرمایا وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ. آخری کڑی جو دین کی ٹوٹے گی وہ نماز ہو، جس کو ہم نے سب سے اچھا مسلمان سمجھا ہوا ہے نا، جو 5 وقت کا نمازی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آخری درجے کا مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھے. باقی دین تو نماز سے اوپر ہے. لہذا یہ سارا کا سارا ایمان کا تقاضا ہے. اور جب امام بخاری نے یہ بات باندھا کہ الایمان هو العمل، تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب تم عمل کرو گے تو یہی ایمان ہے. اپنے اپنے عمل کو دیکھ لو، اس سے پتہ چل جائے گا ایمان ہے کہ نہیں ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایمان مان لینے کا نام ہے، ایمان جان لینے کا نام نہیں. ایمان مان لینے کا نام. جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو من و عن مان لو تو یہ ایمان ہے. نہیں مانا تو ایمان نہیں ہے. جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ پر ایمان رکھنا لیکن اللہ کی کسی بات کو نہ ماننا، یہ ایمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا لیکن ان کی کسی بات کو نہ ماننا، یہ ایمان نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو
اور ان کی بھی مانو، جو وہ کہتے ہیں وہ مانتے چلے جاؤ. اگر یہ کرو گے تو ایمان ہو العمل، یہ ایمان ہے. اگر نہیں کرو گے تو پھر ایمان کوئی نہیں. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اس پہلی شرط کو دیکھیں. اللہ نے جو شرط لگائی ہے کہ تم ایمان والے بنو، میری مدد تمہارے لیے ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم سب انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر آپ اپنا اپنا جائزہ لیں. کیا ہم اس ایمان کی شرط کو پورا کرتے ہیں؟ جب ایمان کی شرط کو پورا کرتے ہو تو پھر اللہ سے گلہ کریں.